الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ تراویح کا 8واں سیشن اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سورہ انفال سے آغاز کریں گے اور سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ ہماری آج کی اس گفتگو میں شامل ہوگا، جس میں سورہ انفال جو 9ویں پارے کے آخری ربع سے شروع ہوتی ہے اور 10واں پارہ مکمل جس میں سورہ توبہ شامل ہے، اس کو ہم تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب مال غنیمت ہے، اور یہاں مال غنیمت کے حوالے سے احکام کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ یہاں آغاز اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ سے یہ مال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کا رسول جیسے چاہے گا اس کو تقسیم فرمائے گا۔ اہل ایمان کو اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہر لمحے اور ہمیشہ اللہ کے حضور اپنا سر نیاز خم کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرنی چاہیے۔ ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی یاد دلائی جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، مختلف وجد کی کیفیات اس پر طاری ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایمان والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے۔ وہ گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے۔ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف کیفیات ہیں وجد کی جس میں انسان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی قرآن کی آیات سن کر کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ اہل ایمان نماز کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں غزوہ بدر کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اب غزوہ بدر کے اگر اس ماحول کو اپنے ذہن میں لائیں تو اب دیکھیں بہت مشکل حالات تھے۔ مسلمان ابھی ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اور ابھی یہاں پر پاؤں بھی نہیں جمے، اور کوئی ایسی معاشی اعتبار سے بھی کوئی ایسی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور جنگی کیفیات بھی ایسی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حکم ہوا، مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ 313 کی تعداد میں چند مٹھی بھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اس قائد اعظم کی قیادت میں تھوڑے سے مسلمان جن کے پاس جنگی لباس بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ تلواریں بھی بہت اچھی نہیں ہیں، اور سواری بھی نہیں ہے، اور دیگر جو چیزیں جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں بہت کم ہیں۔ اس کیفیت کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس صحرائے عرب میں مدینہ سے نکلتے ہوئے بدر تک پہنچنا، اور پھر رمضان المبارک کے یہ ایام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر مشکل ہوگی۔ لیکن وہ فرزندان توحید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے اور اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور حضور جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم کریں، آپ ہمیں حکم کریں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، لگائیں گے۔ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا جب رب جا کے لڑے ہم نہیں لڑیں گے، نہیں، بلکہ آپ حکم فرمائیں گے تو ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں کیوں حکم دیا، سمندر میں چھلانگ لگائیں تو کیوں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وہ فضل تھا اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وقت جو ہے وہ نیند بھی طاری کر دی، ان کو ضرورت تھی، بارش بھی نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ماحول کو بھی پیدا کر دیا۔ اور پھر فرشتوں کے نزول کا ذکر سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا، یہاں پر بھی اس کا ذکر خیر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کامل قدرتیں عطا کی تھیں اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ حضور نے جب وہ مٹھی بھر کنکریاں پکڑی اور پھینکی تھیں کافروں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور فرمایا محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ نمائندہ کامل ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کامل ہیں کہ جن کا کیا ہوا اصل میں اللہ کا کیا ہوا، یعنی ان کے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ کافروں کے فتنوں سے اور ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو بچنے کا فرمایا گیا کہ وہ مکر و فریب کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں، اہل ایمان کامیاب انشاءاللہ اہل ایمان ہی ہوں گے۔ 10ویں پارے کا آغاز مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل کے حوالے سے ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، کہ جو مال غنیمت کا خمس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں، یتیم، مسکین اور مسافرین کے لیے، اور باقی جو حصے ہیں وہ ان مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جاتے ہیں جو جہاد میں شامل ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری تفصیلات غزوہ بدر کی ذکر فرمائی گئی، اور فرمایا گیا کہ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو تو اللہ کو یاد کریں، اصل میں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کی یاد ہو، اور جو مقصد جہاد ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، ذاتی مقصد نہیں، کسی کے لیے ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی ہمیں مثالیں ایسی نظر آتی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت مثال سنی ہوگی آپ نے، کہ جب ایک کافر سے مقابلہ ہوا اور آپ نے اس کو گرایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کو واصل جہنم کرنے ہی والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ آپ تو اس پر بالکل قابض ہو گئے تھے اور اس پر قادر تھے، قتل کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں، اور جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تھا تو اس میں میرے ذہن میں ایک اپنی بھی بدلہ لینے کی کیفیت آ گئی، تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں میری ذاتی کوئی بھی صورتحال شامل نہیں ہونی چاہیے اور میرا اپنا کوئی بھی مفاد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثاروں کی کیفیت۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ انہوں نے ڈٹ جانا ہے اور اپنی مکمل تیاری رکھنی ہے جہاد کے لیے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر دیکھیں دشمنان اسلام کس قدر مسلمانوں کو دبائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ دبانے کی کوشش کیے رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے تیاری رکھیں اپنے جنگی ساز و سامان کو۔ آج میزائل ہے، آج ایٹمی ہتھیار ہیں، آج دیگر جو بھی تیاریاں ہیں، اہل ایمان کو تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے تاکہ اگر دشمن میلی نظر سے دیکھے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو اب غلبے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بڑا صبر آزما مرحلہ گزارا ہے۔ کہاں مکہ المکرمہ کے وہ 13 مشکل سال، جو ایک ایک دن مشکلات کا اور تکلیفوں سے بھرا ہوا وہ دن، اور جس دن کی صبح سے لے کر شام تک طرح طرح کی داستانیں سننے کو ملتی۔ کبھی ادھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ادھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اونٹ کے ساتھ باندھ کر ان کے جسم کو چیر دیا جاتا ہے۔ وہ مشکل داستانیں، کبھی شیب ابی طالب کا، کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں تو پتھر برسائے جاتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک لہو لوہان ہو جاتے ہیں۔ حضور ان کے لیے سراپا شفقت، ان کے ساتھ رحمت، بار بار کہتے ہیں، فرشتہ آتا بھی ہے کہ حضور حکم دیجئے ہم ان سب بستی والوں کو تباہ کر دیں، لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ سے ان کی ہدایت کا خواہاں ہوں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ وہ مرحلہ گزرا، پھر مدینہ طیبہ میں آ گیا۔ مدینہ طیبہ میں بھی منافقین کا اور یہودیوں کا اور دیگر کفار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگیں ہو رہی ہیں، غزوہ بدر، احد، خندق، دیگر غزوات۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد پھر بھی کئی لوگوں کی ریشہ دمانیاں ختم نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا محبوب آپ ان سے اعلان برات کر لیں۔ اب آپ ان کو حکم دے کہ یہ جو مسجد حرام ہے اور حرم مکہ ہے، اس کے قریب کوئی بھی مشرک اور کوئی بھی کافر اب اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اب ان کے ساتھ اعلان برات کر دیجیے۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے سورہ برات کہا جاتا ہے۔ اور اب ان کے لیے حکم ہوا کہ آپ ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ مظاہرہ کر چکے ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اب ان کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ آپ معاہدہ مکمل کریں، وعدہ خلافی نہیں، معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں، اس کو مکمل کیا جائے، اور بعد میں پھر ان کے ساتھ قطع تعلقی، اب پھر ان کو بتایا جائے گا کہ اسلام اب کیسے غلبہ حاصل کرے گا
اور کس قدر تمہیں بتائے گا کہ کیسے اسلام طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے۔ مشرکین کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسجدیں بنائیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ مسجد اللہ کی ہے۔ جب مسجد اللہ کی ہے تو پھر اس کو آباد بھی وہی کریں جو اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ جب یہ شرک پر قائم ہے اور جب کفر پر قائم ہے تو پھر مسجدیں بنا کر مسجدوں کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ کی رضا تو ان کا معنی اور مقصود نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا کیا فائدہ ہے اور کیا مقصد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں اور تمام لوگوں کو نصیحت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے والدین، آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت، گھر بار، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور سب سے پہلی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نیچے آ گئی، مغلوب ہو گئی، اور غلبہ آباء و اجداد کی محبت کا ہو گیا، بھائیوں کی محبت کا ہو گیا، کسی انسان کی محبت کا ہو گیا، مال و دولت کی، گھروں کی محبت کا ہو گیا، اگر غلبہ ان کا ہو گیا تو سمجھیں کہ کیا دھرا سارے کا سارا ضائع اور بیکار، اور اللہ کو ایسی کوئی بھی بندگی قبول نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سب سے محبوب ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے پیارا۔ آج ضرورت ہے کہ اس آیہ مبارکہ کو ہم عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر قیامت ٹوٹتی ہے، کہیں کشمیر میں، کہیں فلسطین میں، کہیں کسی اور جگہ پر، اور پوری کی پوری دنیا وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ ہمیں اس پر عملی طور پر ان کا معاون بننا چاہیے، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اعلان جہاد بلند کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کی بھی تکلیف کو دوسرے مسلمان محسوس کرتا ہے، اور یہی اخوت ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ بےتابی اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اور قرآن نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا ہر جگہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، حنین کے موقع پر بھی مدد کی ہے، جب تمہیں یہ ایک احساس ہوا تھا کہ آج ہمارے پاس کثرت کے ساتھ فوجی بھی ہیں، آج ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی زیادہ ہے، لیکن وہاں پر بھی شکست کی طرف چل پڑے تھے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوئی تو وہ شکست فتح میں بدلی۔ تو شکست کا اور فتح کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد ہے۔ نہ ہمیں اپنے اسلحہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور نہ اپنے دست و بازو پر اعتماد کرنا چاہیے، اور نہ قوت بازو پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعتماد ہو تو اللہ جل مجدہ کی قدرت پر۔ ہمیں تو اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، لیکن اعتماد اللہ پر کرنا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ ہمیں ان آیات مبارکہ میں ہجرت کے ان واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، اور غار ثور میں وہ جو خوبصورت وقت گزرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کو مژدہ جاں فضا سناتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بھی اسی منزل کا حصہ ہے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ آیات مبارکہ بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں سورہ توبہ کے اندر ہی زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب ہم خرچ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی؟ فقراء کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے، اور جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں ان کو، مؤلفۃ القلوب جن کی دلداری مقصود ہے، اور غلام کو آزاد کرنے، اور مقروضوں کے قرضے کو ادا کرنے، اللہ کے راستے میں جو مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کرنے اور مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ان کا بیان کیا گیا کہ ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ منافقین کا یہاں ذکر کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کا وہ ماحول، وہ معطر اور وہ معمبر اور وہ خوبصورت ماحول جہاں رحمت الہی چھم چھم برستی ہے، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس ماحول میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو زبان سے تو کلمہ حق کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل میں کفر کو جگہ دیے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں کافروں کے علمبردار اور
کافروں کے نمائندہ ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ منافق کا دوست ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا، اور مومن کا دوست ہوگا۔ اور مومنوں کا کیا ہے، آپس میں تعلق کیا ہے؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے اہل ایمان کی۔ اور منافقین کے کیا نشانی ہے؟ وہ نماز میں بھی آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، وہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائے گی، محبوب کفار اور منافقین کے ساتھ اب سختی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی والا، جو آپ کا نرمی والا پہلو تھا اور رحمت والا پہلو تھا، اب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب آپ نے ان کے ساتھ وہ اس پہلو کو اب آپ نے فوقیت نہیں دینی، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے طریقے سے پیش آئے، کیونکہ یہ لوگ رحم کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ شفقت کے مستحق نہیں ہیں، اب ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تک منع کیا گیا کہ ان کے لیے بخشش بھی طلب نہیں کرنی۔ حضور دیکھیں رحمت للعالمین آقا، اب ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں، دعائے مغفرت مانگتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے، محبوب یہ چونکہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے منافقت کی اور اللہ کے ساتھ، اب ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت بھی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر منع کر دیا گیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا ہوا جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر پر کھڑے ہونا، یہ چونکہ اہل ایمان کے لیے شفقت کا، رحمت کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کے نزول کا باعث ہوتا ہے، اس لیے حضور کو منع فرمایا۔ محبوب یہ چونکہ منافقین رحمت کے حقدار نہیں ہیں، آپ کی شفقت کے اور آپ کی موجودگی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں، کیونکہ انہوں نے دشمنی آپ سے کی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان والے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ اصل میں لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ، یہی خیرات کے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو محبوب ان کے لیے آپ دعائے خیر کریں، ان کے لیے دعائے بخشش طلب کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے دعائے خیر کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی وہ واحد رستہ ہے جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ، خلاصہ تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔